آنسو گیس سے غالب کی شاعری تک، انتظار حسین۔ باہر آنسو گیس کے گولے پھٹ رہے تھے اور اندر بحث گرم تھی کہ غالب نے کاش کے لکھا ہے یا کاش کے باندھا ہے۔ یہ صورتحال عجب نظر آتی ہے، مگر کیا کیا جائے کہ وہ دن ہی عجب تھا۔ ہڑتال کا دن تھا، سب دکانوں کے ساتھ ساتھ ادب کی دکان بھی بند تھی۔ جو اور کوچوں کا احوال تھا، ادب کے کوچے کا بھی احوال تھا۔ ہم کہیں دوپہر کو چلتے پھرتے ٹی ہاؤس اور کافی ہاؤس کے علاقے میں پہنچے۔ اس وقت اس کوچے کا دفتر بہت ابتر تھا۔ جا بجا کھڑی ہوئی پولیس کے غضبناک تیور صورتحال کی سنگینی کی غمازی کر رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ یا اللہ ہم کہاں جائیں، ٹی ہاؤس بند پڑا ہے۔ اسی سراسیمگی میں ہم نے ایک چور دروازہ دریافت کیا اور ٹی ہاؤس کے اندر جا پہنچے۔ چائے خانہ تو بند ہی تھا، مگر اکا دکا دانشور نے وہاں پناہ لے رکھی تھی۔ بس جیسے ہم آئے ویسے ہی یار لوگ یہاں آتے چلے گئے۔ کوئی پریس رپورٹر جلوسوں کو دیکھتا بھالتا پولیس سے بچتا بچاتا اندر سٹک گیا۔ کسی دوسرے رپورٹر نے ساتھی کا سراغ لگا لیا اور پیچھے پیچھے چلا آیا۔ پھر کسی فوٹوگرافر نے موقع واردات پر کوئی تصویر کھینچی اور اپنا کیمرہ دبا کر یوں بھاگا جیسے چور چوری کر کے بھاگتا ہے، وہ بھی اسی طرف نکل آیا۔ پھر کوئی وکیل ہائی کورٹ میں بسی ہوئی آنسو گیس سے پریشان ہو کر اس ایوان عالی سے مثل بوئے پریشان کے نکلا اور آنکھیں پوچھتا یہاں پہنچا۔ یہاں جو آیا تھا پریشان ہی آیا تھا، اور شروع میں ہر پارٹی کی زبان پر وہ تھا جو وہ ابھی ابھی دیکھ کر آ رہا تھا، مگر بات قیامت سے چلی اور جوانی تک پہنچی۔ کسی نے سوال اٹھایا کہ صاحب یہ پوسٹ آفس والوں نے غالب کا شعر کیا غلط سلط چھاپ ڈالا ہے۔ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، کاش کے پرے ہوتا عرش سے مقام اپنا۔ کسی نے پوچھا کہ صاحب اس میں غلط کیا ہے؟ معترض نے کہا کہ کاش کے غلط ہے، غالب نے تو کاش کے لکھا ہے۔ اس اعتراض نے یاروں کو سنبھلنے نہ دیا تھا کہ دوسرا معترض بولا کہ کاش کے اور کاش کے کی بحث بعد میں آتی ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا غالب نے پرے باندھا ہے؟ میں نے معتبر نسخوں میں ادھر پڑھا ہے۔ بحث بڑھتی چلی گئی اور الجھتی گئی۔ گلی کی اینٹ سڑک کا روڑا، بھان مٹی نے کنبا جوڑا۔ رپورٹر، فوٹوگرافر، وکیل اور ہم جیسے کالم نگار سبھی شاعری کے مزاج داں بنے ہوئے تھے۔ اپنے دوست خالد حسن رپورٹری کرتے کرتے 14 فروری کے اس سنگین لمحے میں ڈاکٹر وحید قریشی کی اقلیم میں درانہ داخل ہو گئے تھے اور ثابت کر رہے تھے کہ اصل میں غالب نے کاش کے لکھا تھا، اور شہرت بخاری اور انجم رومانی اپنے شاعرانہ تجربے سے اس تحقیق کو کمک پہنچا رہے تھے۔ مگر مخالف صرف میں اعجاز حسین بٹالوی تھے۔ انہیں کم مت جانو، وقتاً فوقتاً وہ بھی اپنے آپ کو محقق ثابت کرتے ہیں، آخر وہ لندن آتے جاتے رہتے ہیں۔ برٹش میوزیم ڈاکٹر وحید قریشی کے لیے شنید ہے، اعجاز حسین بٹالوی کے لیے دید ہے۔ باہر سے ایک دانشور آیا، آنسو پوچھتا ہوا، اپنے حواس سنبھالتا ہوا۔ بحث کرنے والوں نے اس کی پریشان حالی دیکھی، اپنی بحث ملتوی کی، پوچھا کیا حال ہے؟ دانشور بولا بہت برا حال ہے، میں ریگل سے آ رہا ہوں، بس مت پوچھو۔ رنگ محفل اچانک بدل گیا۔ باہر کے ابتر نقشے پر کچھ تبادلہ خیال ہوا، تھوڑا غصہ، تھوڑا ہراس۔ پھر کسی دانشور نے کہا کہ ہاں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ کاش کے میں کے بیانیہ ہے، اسے الگ سے لکھنا چاہیے۔ شہرت بخاری کو سخت غصہ آیا، بولے کہ کاش کے اور کاش کے میں املا کا نہیں بلکہ معنی کا فرق ہے۔ غالب پر بحث پھر شروع ہو گئی، مگر بیٹھے ہوں میں سے کبھی ایک کبھی دوسرا اٹھ کر باہر جاتا تھا اور جھانک کر چلا آتا تھا۔ باہر کی دنیا اندر کی دنیا پر اثر انداز ہو رہی تھی اور علمی بحث میں خلل پڑتا چلا جا رہا تھا، اور شہزاد احمد اور ان کے ساتھ پریشان تھے کہ کہیں ان کا اکاڑے کا رستہ کھوٹا نہ ہو جائے۔
اوکاڑے کے اہل مذاق کو بھی غالب کی یاد میں محفل آج ہی منعقد کرنی رہ گئی تھی۔ یہ وہ محفل تھی جس میں ملتان کے کمشنر صاحب مہمان خصوصی تھے اور فیض صاحب کے آج کی بزم شعر کے مہمان خصوصی ہیں مہمان عمومی تھے۔ مسافر ایک ایک کر کے اپنے سفر پر جانے لگے۔ جنہیں اوکاڑے جانا تھا وہ اوکاڑے چلے گئے۔ رپورٹروں کو یاد آیا کہ وہ کس کام پر نکلے تھے اور کس کام میں پھنس گئے تھے۔ وہ جس آشوب سے نکل کر یہاں آئے تھے پھر اسی آشوب کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ اعجاز حسن بٹالوی بھی غائب ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ مرد تن آساں اپنی موٹر سے ہم جیسے تن آسانوں کے کام آئے گا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس بھلے ماس نے ہم جیسے تن آسانوں کو ڈھونے کے بجائے موقع واردات سے ایک زخمی کو اٹھایا اور ہسپتال تک پہنچایا۔ ادھر ہم نے اٹھتے اٹھتے یہ طے کیا کہ پوسٹ آفس والوں کو خواہ مخواہ ہدف ملالت بنایا جا رہا ہے۔ کاش کے میں کے بیانیہ ہے کہ اب کاش کے ساتھ اس کا استعمال متروک ہے اور کاش کے پرانا املا ہے۔ غالب کو نقل کرتے ہوئے نقل کرنے والے پرانا املا ترک کرتے ہیں اور نیا املا لکھتے ہیں، اس لیے کاش کے درست ہے، باقی محقق جانے، اور ہمیں تو ادھر سے زیادہ پرے ہی بھلا لگتا ہے۔ باقی یہ بھی محقق ہی جانے کہ غالب نے پرے لکھا تھا یا ادھر لکھا تھا۔ باہر نکلے تو شہر لاہور کا ابتر مرکہ مزید ابتر ہو گیا تھا۔ جو نظر آیا ہراساں نظر آیا، جسے دیکھا اس کے حواس تتر بتر دیکھے، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ہائے ان کمبختوں کو غالب کس وقت یاد آیا، مگر موت کا وقت معین ہے۔ شاعر کے یاد آنے کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ شاعر عجب عجب رستوں پر آ کر رستہ کاٹتا ہے۔ ویسے غالب تو خود بھی منجملہ اسباب ویرانی ہے، وہ تو ایسے موقعوں پر یاد آئے ہی آئے۔ آنسو گیس، لاٹھی چارج، فائرنگ، غالب کی شاعری، غرض غم ہستی میں تو سب ہی کچھ شامل ہے۔ ہم کس غم کو فراموش کریں اور کس غم کو یاد کریں؟ غم بہر صورت ہے، شمع کبھی یوں جلتی ہے کبھی ووں جلتی ہے، مختصر یہ کہ سحر ہوئے تک ہر رنگ میں جلتی ہے۔